الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی فی عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب الآل القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کروڑہ حمد و ثنا رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع امم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے عیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لامکاں سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام معزز علماء کرام اور درس قرآن کی اس تقریب میں تشریف لے آنے والے محتشم ذویل احتشام مہمانان گرامی اور چھت پہ موجود خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر مہینے یہاں ہم ایک درس قرآن کی تقریب منعقد کرتے ہیں، آپ احباب بھی تشریف لاتے ہیں اور مہینے کی مناسبت سے ہم قرآن و سنت کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی بساط علم بساط کے مطابق۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ ایام حج ہیں اور آج میں نے سوچا کہ اسی عنوان سے ہی چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ یہ ارکان اسلام ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف مقامات پہ اس کی ترغیب دلائی ہے۔ ارشاد ہوا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔
صاحب استطاعت کے اوپر حج کو فرض کیا گیا، اراکین اسلام میں ایک رکن کی حیثیت اس کو دے دی گئی، تو حج کا جو مفہوم ہے اس طرف آتے ہیں۔ حج کا لغوی معنی قصد کرنا اور ارادہ کرنا، اور شرعی اصطلاح میں حج کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مخصوص اراکین کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر کا رخ کرنا اور وہاں جا کے اراکین کو ادا کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ حج کا معنی اور مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ ویسے تو اللہ کے ہر فریضے کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ حج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص حج کا سفر کرتا ہے اور پھر وہ اراکین کی ادائیگی کے بعد واپس لوٹتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہوئے پاک ہوتا ہے، یعنی آتا ہے تو پاک صاف ہو کے آتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تعلیم ارشاد فرمائی کہ کوئی شخص صاحب استطاعت تھا، حیثیت تھی اس کے پاس، اس کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں گیا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ ارشاد کیا کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مال و اسباب تھے اس کے پاس، سفر کا زاد راہ تھا، صاحب ثروت تھا، لیکن پھر بھی نہیں آیا۔ اسی طرح ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، یا غالباً حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا قول ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو اور وہ حج کے لیے نہ جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے، مسلمانوں کے قبرستان سے دور رکھا جائے اس کو، یعنی جو صاحب استطاعت ہے۔ اب صاحب استطاعت کون ہے اور کس شخص پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ جو شخص سفر کا زاد راہ رکھتا ہو، یعنی آنے جانے کا خرچ اور وہاں پہ قیام کا خرچ رکھتا ہو، اور 40 دن کا خرچ وہ اپنے گھر والوں کو دے کے جا سکے تو وہ صاحب استطاعت ہے۔ جس کے پاس اتنی وسعت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائے اور وہاں جا کے اس فریضے کو ادا کرے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر سال فرض نہیں ہے، جس طرح کہ زکوٰۃ کا حکم ہے صاحب استطاعت ہر سال زکوٰۃ ادا کرے، حج کے لیے ایسا حکم نہیں۔ حج زندگی میں صرف ایک بار ادا کرنا ہے، ایک بار کسی نے ادا کر لیا تو فریضہ اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا۔ اب اگر وہ جانا چاہے تو جو کتب احادیث میں 5 سال بعد حج کی ترغیب دی گئی ہے، اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 سال بعد حج کرو، تو یہ استحبابی حکم ہے، فرض صرف ایک بار ہی ہے۔ اور اس پہ جو ہے دلیل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا۔ ایک صحابی تھے، غالباً حضرت ثعلبہ تھے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہم حج کے لیے آیا کریں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ پھر انہوں نے دوسری بار سوال کیا کہ ہر سال ہم حج کے لیے آیا کریں؟ حضور پھر خاموش رہے۔ تیسری بار انہوں نے پھر سوال کیا، حضور ہر سال ہم حج کے لیے آیا کریں؟ تو اب وقفہ سکوت توڑتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو کنت نعم لواجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی تمہارے اوپر فرض ہو جاتا۔ تو اس سے ایک تو حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس بات کی سمجھ آئی۔ دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار فی شریعت سمجھ میں آیا، یعنی حضور کی یہ حدیث پاک ہے نا، آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت ایسے لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے، اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اوتیت القرآن مثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کی مثل اتنے علوم اور بھی دیے گئے، تو جس کو میں حلال قرار دے دوں، جس کو میں جائز قرار دے دوں تو وہ ایسا ہی ہے جس طرح اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ تو جو اللہ حلال قرار دے وہ بھی حلال ہے، اور جس کو حضور حلال قرار دیں، جائز قرار دیں، وہ بھی حلال اور جائز ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور اللہ کے احکام جس وقت ملتے ہیں تو اس سے دین کی تکمیل ہوتی ہے اور دین مکمل ہوتا ہے۔
تو اس سے حضور کا اختیار فی شریعت بھی سمجھ میں آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال ہی تمہارے اوپر فرض ہو جاتا، لازم ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک ہو گئیں، کثرت سوالات کی وجہ سے۔ وہ اپنے نبیوں پہ بار بار سوال کرتی تھیں، نبی ان سے کوئی بات کہتے تو وہ اس کو جو ہے اس میں کریدنے کی اور گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے۔ مثلا سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا گائے ذبح کرنے کا واقعہ موجود ہے۔ پہلے اس پارے میں 8ویں رکوع میں اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ آپ گائے ذبح کرو، تو اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ گائے ذبح کرتے، لیکن انہوں نے تعویلات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے پوچھیں، جب ہم کلام ہوں تو اپنے رب سے یہ عرض کریں کہ اس گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اب ان کو ضرورت نہیں تھی ایسا سوال کرنے کی، اب جب انہوں نے سوال کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مشکل پیدا کر دی۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ جوان عمر کی گائے ہونی چاہیے، بچی بھی نہ ہو اور زیادہ بوڑھی بھی نہ ہو، بالکل درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ گائے خرید لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ اپنے رب سے آپ پھر ہم کلام ہوں تو یہ سوال کرنا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ سوال کرتے، لیکن وہ جب گہرائی میں جانے کے لیے انہوں نے کوشش کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، اے موسیٰ ان سے کہنا کہ وہ زرد پیلے رنگ کی گائے ہونی چاہیے، فاقع لونھا تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو بھلی معلوم ہو، جس کے اندر اٹریکشن ہو، آنکھوں کو اچھی لگے، زرد رنگ ہونا چاہیے اس کا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا تو پھر ایک اور سوال انہوں نے کر دیا اور کہا کہ اب رب سے ہم کلام ہوں تو پوچھنا کہ اس کی کوئی اور بھی ہمیں نشانی بتائے اس گائے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تسکل حرث مسلمۃ الشیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اس کے اوپر کسی نے کبھی سواری نہ کی ہو، کبھی اس سے پانی نہ سینچا گیا ہو، کبھی اس سے ہل نہ چلائے گئے ہوں، یعنی بالکل ان چیزوں سے مبرہ ہونی چاہیے، اور زیادہ وہ مشکل میں پڑ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ کرو، بار بار سوالات کر کے اور ایک چیز کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کرو، ورنہ تم مشکل میں ڈال دیے جاؤ گے۔ بس نبی نے جو کہہ دیا تو اس کو سمجھ لو اور اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ تو اس حدیث پاک کی روح سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان سے کہ حج زندگی میں ایک بار ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ ایک بار جس نے حج کر لیا تو اس کے ذمے سے فریضہ ساقط ہو گیا، اب وہ 5 سال بعد جائے تو اس کے لیے مستحب ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو وہ جائے، بار بار جائے، 10 بار جائے، 20 بار جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے 70 حج فرمائے تھے، اور 56 حج ملتے ہیں کسی بزرگ کے بارے میں، 50 حج ملتے ہیں کسی کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیے۔ تو استطاعت ہو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر میں بلائے تو جائیں، بار بار جائیں، لیکن ایک بار ادا کر لیا تو فریضہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا جو یہ ارکان جو اللہ تعالیٰ نے لازم کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے حضور علیہ السلام کی امت پہ کہ اس نے یہ سعادت مندی۔ ویسے تو یہ ایک مشقت والی عبادت ہے، حج کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک مشقت والی عبادت ہے۔ یہاں پہ مال و دولت خرچ کرنا، پھر یہاں اہل خانہ، دوست احباب، رشتہ دار، علاقہ وطن چھوڑنا، اور پھر اس کے بعد سفر کی صحبتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں جا کے مشقت ہے، طواف کرنا، سعی کرنا، رمی جمرات، وقوف عرفہ، منا مزدلفہ کا قیام، یہ ساری چیزیں، یہ ایک مشقت والی عبادت ہے، لیکن اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے گھر کا رخ کریں گے، سفر کریں گے اللہ کے گھر کا، لیکن ان کا جو مقصد ہوگا وہ اللہ کی رضا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے وفد اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہے، جب وہ پلٹ کے آئیں گے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے جس کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول بخشے گا، ان کی دعا رد نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ وہ عظیم لوگ ہوں گے جو یعنی اللہ کے گھر سے اپنے عقین کی ادائیگی کے بعد واپس پلٹیں گے۔ تو یہ سعادت مندی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کے کچھ مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ نے حج کو لازم کیا ہے تو اس کے کچھ مقاصد ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا من جملہ مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ
حج اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، یعنی ریاکاری اس میں شامل نہ ہو، اور فخر کرنے کی غرض سے کچھ لوگ کرتے ہیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم نے اتنے عمرے کر لیے، اتنے حج کر لیے، اس طرح کی کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ تمہارا قربانی کا خون اور گوشت یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقوی، اللہ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی تم جانور ذبح کرتے ہو، اس کا خون گلیوں میں نالیوں میں بہہ جاتا ہے، اس کا گوشت خود کھا لیتے ہو، تقسیم کر دیتے ہو، غربا لے جاتے ہیں، اور اس کی کھال مدارس میں چلی جاتی ہے، مختلف تنظیمات لے جاتی ہیں، مستحقین لوگوں کو دے جاتے ہو، تو اللہ کو کیا پہنچا تمہاری قربانی سے؟ فرمایا ولیکن ینالہ التقوی، اللہ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچا، یعنی جو خلوص اور للہیت تمہارے دل کے اندر تھی، اللہ کی رضا جوئی کا جو ایک جذبہ تمہارے دل کے اندر تھا، اللہ کو وہ پہنچتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تمہارے دل دیکھتا ہے کہ تم کس طرح خلوص اور للہیت کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہو۔ تو پہلا مقصد اس کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم حج اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کریں۔ دوسرا، یہ ایک مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، محلے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع نماز بجماعت ہے، نماز بجماعت لازم رکھ دی گئی۔ ورکعوا مع الراکعین کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان فرما کے اس کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کیا۔ مسلمان نماز بجماعت ادا کریں، محلے کی سطح پہ یہ ایک اجتماعیت ہے۔ پھر شہر کی سطح پہ نماز جمعہ کی اجتماعیت کو رکھ دیا گیا تاکہ مختلف علاقوں سے، مختلف گاؤں سے اور مختلف محلوں سے لوگ آ کے ایک بڑی جگہ پہ جمع ہو کے نماز جمعہ کی ادائیگی کریں۔ اور پھر جو ہے سال میں ایک بڑا اجتماع رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، عیدین کا جو اجتماع ہے، اور یہ ہم 2 دفعہ ادا کرتے ہیں، یکم شوال کو اور 10 ذی الحج کو۔ یہ ایک اس سے بھی جمعے سے بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ اور جو عالمی اجتماع ہے مسلمانوں کا وہ حج ہے، محلے کی سطح سے بالا تر ہو کے علاقے اور شہر اور مختلف قصبوں کی سطح سے بالا تر ہو کے یہ جو اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، یہ عالمی لیول کا اجتماع ہوتا ہے۔ اس میں کسی ایک ملک سے لوگ نہیں آتے، بلکہ دنیا کے کونے کونے سے جو ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، اور پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان وہاں جا کے اللہ کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں اور ایک بڑا اجتماع بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ اراکین پہ غور کریں نا تو وقوف عرفہ جو ہے وہاں کا قیام جو ہے یہ لازم رکھ دیا گیا، اور وہاں اس مقام پہ رہ کے خطبہ حج سننا یہ مسنون ہے۔ تو وہاں پہ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں خطبہ حج سننے کے لیے۔ تو اب یہ کسی ایک محلے سے نہیں ہوتے، کسی ایک گاؤں قصبے سے نہیں ہوتے، کسی ایک شہر سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان ہوتے ہیں جن کا وہاں پہ ایک عالمی اجتماع ہوتا ہے۔ اور یہ ایک مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے جہاں سے وہ ایک نور لیتے ہیں، جہاں سے وہ ایک پیغام لیتے ہیں۔ مثلاً اجتماع کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا، یہاں پہ درس قرآن کا ہم اجتماع منعقد کرتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے کہ ایک پیغام آپ تک پہنچایا جائے، ایک کوئی بات قرآن و سنت کی آپ تک پہنچائی جائے، اس کا ایک مقصد ہے۔ تو حج کا جو اجتماع ہوتا ہے اس کا بھی ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اور اس میں وہ نور دیا جاتا ہے خطبہ حج میں، جس کو لے کے پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان پھر جگہ جگہ پھیل جاتے ہیں۔ تو جو امام حج ہوتا ہے اس کا یہ منصب ہے کہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی بہتری کی ضمانت جو باتیں ہیں ان کا اظہار کرے۔ جو امام حج ہوتا ہے خطبہ حج کے درمیان جو اس نے گفتگو کرنی ہوتی ہے اپنے خطبہ حج میں، وہ مسلمانوں کے عالمی مسائل پہ بات کرے، اور یہ امام حج کا منصب ہے۔ مثلاً اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ مختلف ممالک میں اور علاقوں میں اپنی ٹیمیں تشکیل دے کے وہاں پہ بھیجے، اور وہاں جا کے دیکھے کہ پوری دنیا میں مسلمان ذلت اور پستی میں کیوں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس وقت دیکھیں نا پوری دنیا میں 56-57 باقاعدہ اسلامی ریاستیں ہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے اور غالب اکثریت ہے مسلمانوں کی، اس کے باوجود بہت ساری جگہوں پہ مسلمانوں کا کشت و خون ہو رہا ہے۔ کابل میں، قندھار میں، کشمیر میں، بغداد میں، عراق میں، اور آپ دیکھیں چیچنیا، بوسنیا، کہاں کہاں نظر دوڑائیں، اور جہاں جہاں نظر دوڑائیں وہاں پہ مسلمانوں کا کشت و خون ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہیں برما میں مسلمان ذبح ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں شام میں مسلمان پس رہے ہیں۔
تو یہ ایک غالب اکثریت ہے، اور باقاعدہ 56-57 اسلامی ریاستیں ہونے کے باوجود مسلمان کیوں کار مذلت میں گرے ہوئے ہیں؟ تو یہ امام حج کا منصب ہے کہ وہ مختلف ممالک میں ٹیمیں بھیجے اور وہاں جا کے وہ جائزہ لیں کہ مسلمانوں کی پستی اور زبوں عالی کا سبب کیا ہے، پھر وہ آ کے رپورٹ دیں اور تجزیہ کر کے آئیں تو وہ بتائیں کہ یہ وجوہات ہیں جن کے سبب سے مسلمان جو ہے پستی کا شکار ہیں اور زبوں عالی کا شکار ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ خطبہ حج میں پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں کو ایک لاہ عمل دے، وہ بتائے کہ آپ نے اپنے ممالک میں جا کے اس لاہ عمل کو اختیار کرنا ہے، اور یہ طریقہ ہے اس کا، تاکہ مسلمان آگے کی طرف سفر کر سکیں، اور جو کامیابی کی راہیں ایک مسلمان کا مقدر ہیں ان کی طرف مسلمان جا سکے۔ پھر اگلے سال ایسے ہی ہو، مختلف ممالک میں پھر ٹیمیں جائیں، پھر جائزہ لیا جائے کہ کیا کھویا کیا پایا، کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا، پھر ایک نیا لاہ عمل دیا جائے۔ تو یہ امام حج کا منصب ہے۔ مثلا یہاں ایک محلے کی سطح پہ میں آپ کو کوئی لاہ عمل دیتا ہوں تو یہاں پہ تو کچھ بہتری آ سکتی ہے، لیکن عالمی مسائل کا حل یہاں سے نہیں ہے۔ عالمی مسائل کا حل اللہ کے اس بڑے گھر سے ہے جہاں پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں، اور یہ ایک پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو یہ امام حج کا منصب ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا، عرب اگر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں تو مسلمان آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے بادشاہوں کی تعریفیں اور ان کے قصائد پڑھ کے خطبہ حج کو مکمل کر دیتے تھے۔ لیکن اب یہ چند سالوں سے ایسا ہے کہ جب دہشت گردی کے سلگتے ہوئے علاؤ ان کے بارڈرز تک پہنچے، اور جب ان کے بارڈرز تک دہشت گردوں نے جو ہے رخ کر لیا تو ان کو لگا کہ واقعی اب تو یہ مسئلہ خراب ہو گیا ہے۔ پھر ان کو خیال آیا کہ جو مسلمان ممالک اس جو ہے دہشت گردی کا شکار ہیں وہ کس طرح اپنا گزارا کرتے ہوں گے، تو اب 2-4-5 سال ایسے ہیں کہ اب ان میں وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے اور لائیو چل رہا ہوتا ہے خطبہ حج، اور جو جس کی زبان ہے اس زبان میں اس کی ٹرانسلیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو اب کسی کے لیے مشکل نہیں رہا، بہت ساری چیزیں آسان بھی ہو گئی ہیں۔ کچھ سالوں سے میں بھی ریگولر سن رہا ہوں خطبہ حج کو، اور پچھلے سال بالخصوص جو امام حج تھا اس نے کشمیر اور پاکستان کے لیے جو ہے خطبہ حج میں دعا بھی کی، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو زبوں عالی ہے اس کا ذکر بھی اس نے کیا۔ تو یہ امام حج کا منصب ہے جس میں اس نے اس چیز کو بیان کرنا ہے۔ تو یہ ایک مسلمانوں کو عالمی اجتماع دیا گیا تاکہ پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان ایک دوسرے سے مل سکیں، بات کر سکیں، اور وہ ایک نور لے کے آئیں۔ وہ حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں۔ وہاں سے لوگ آتے ہیں تو کھجوریں لے آتے ہیں، آب زمزم لے آتے ہیں، تو اقبال نے کہا کہ ان سے کوئی سوال کرے، ان سے کوئی پوچھے کہ کھجوریں لے آئے ہو، آب زمزم لے آئے ہو، اس کے علاوہ وہ نور نہیں لے کے آئے جو نور آپ کو خطبہ حج میں دیا گیا ہے، وہ نور بھی تو دو نا خطبہ حج میں جو آپ نے حاصل کیا ہے۔ تو یہ بھی اچھی بات ہے، وہاں کا تحفہ ہے لے آنا چاہیے، لیکن جو ایک نور ہے خطبہ حج سے جو حاصل کیا ہے وہ بھی آ کے لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس کا بھی ذکر کیا جائے۔ اس کے من جملہ مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے اس اجتماع کا کہ یہ مسلمانوں کو مساوات کا درس دیتا ہے۔ حج میں مسلمانوں کا جو مساوات کا ایک درس ہے اس کا عملی اظہار ہوتا ہے۔ وہاں پہ بادشاہ بھی ہوتے ہیں، گدھا بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے کالے گورے ہر قسم کے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ اونچ نیچ ختم ہو جاتی ہے۔ بادشاہ ہے تو اس کو بھی اپنا قیمتی لباس اتارنا پڑتا ہے، کوئی مالدار ہے کوئی وڈیرا ہے تو اس کو بھی اپنا قیمتی لباس اتارنا پڑتا ہے، اور وہ 2 ہی چادریں اوڑھ لیتے ہیں اور ایک ہی لباس میں پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان جو ہے اللہ کے گھر کا طواف کر کے ایک مساوات کی عملی تصویر بنے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ اور خطبہ حجت الوداع ہمارے سامنے ہے، آخری جو حج کا خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جس کے اندر تقوی ہے، وہ بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ رنگ و نسل کی بنیاد پہ، مال و دولت کی بنیاد پہ، قبیلے خاندان کی بنیاد پہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی معتبر نہیں۔ اگر کوئی معتبر ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ معتبر ہے، اور عزت اگر کسی کی ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی نظر میں تو وہ تقوی کے اعتبار سے ہے۔ ایک دور گزرا ہے کہ جس میں
کثرت اولاد عزت کا معیار سمجھا جاتا تھا، یعنی جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی وہ شخص معاشرے میں عزت دار گردانا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ عرب پڑھ کے دیکھیں، کسی نے 40 شادیاں کی ہیں، کسی نے 50 کی ہیں، کسی نے 100 شادیاں کی ہیں، 150 تک تاریخ میں ملتا ہے کہ کسی نے شادیاں کی ہیں۔ تو وہ زیادہ شادیاں کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کی اولاد زیادہ ہو اور معاشرے میں ان کو عزت ملے۔ لیکن اسلام نے اس پہ حد بندی جاری کر دی اور 4 پہ پابندی لگا دی، فرمایا کہ اس سے آگے نہیں جانا آپ نے، کیونکہ تم حقوق ادا نہیں کر سکو گے۔ 4 پہ پابندی لگا دی اسلام نے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور ربا پہ اسلام نے فل سٹاپ لگا دیا کہ اس سے آگے نہیں جانا، کیونکہ عزت کا معیار کثرت اولاد نہیں ہے بلکہ عزت کا معیار تقوی ہے۔ اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ عزت کا معیار جو ہے کثرت اولاد تو نہیں ہے، عزت کا معیار جو ہے مال و دولت کو دیا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، کوئی شخص کسی سے ملتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے تو پہلے پوچھتا ہے کہ ہاں جی آپ کام کیا کرتے ہیں، پھر اس حساب سے اس کو عزت دی جاتی ہے معاشرے کے اندر۔ اور اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، زر ہے، تو اس کی معاشرے میں عزت ہے، اور اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں تو معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اس کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ تو عزت کا معیار دولت کو قرار دے دیا گیا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور عام جگہوں پہ تو چلو لوگوں کو علم نہیں ہے، یہاں پہ ہمارے مذہبی حلقوں کے اندر بھی یہی چیز سامنے آتی ہے۔ اشتہارات چھپتے ہیں، معززین شہر کی ایک لسٹ لگی ہوتی ہے، تو اس میں کون لکھے ہوتے ہیں؟ جو نمازی ہوتے ہیں، جو تہجد گزار ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے نام لکھے ہوتے ہیں؟ نہیں، ان میں سے کسی کا نام نہیں ہوتا۔ معززین شہر میں ان کا نام ہوتا ہے جو علاقے کے مالدار لوگ ہوتے ہیں، سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، اور پھر مذہبی سٹیجوں پہ بھی انہی کو آگے بٹھا دیا جاتا ہے اور انہی کو آگے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس گتھیاں ہوتی ہیں، نوٹ ہوتے ہیں اوپر نچھاور کرنے کے لیے۔ اور ایک متقی، پرہیزگار، نمازی، تہجد گزار شخص وہ جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھا ہے، اور ایک مالدار شخص جو نشئی بھی ہے، بھنگی چرسی بھی ہے، زانی شرابی بھی ہے، اور نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے پاس شریعت کے کسی عمل کو جو ہے اپنانے کے لیے فرصت ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عزت کی مسند پہ بیٹھا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس نے خدمت کرنی ہے سب کی، سب کو 1,000 روپیہ اس نے دینا ہے، اس لیے وہ عزت کی مسند پہ بیٹھا ہے۔ تو عزت کا معیار دولت کو جو ہے دیا جانے لگا ہے۔ ممبروں سے یہ صدا بلند ہونی چاہیے، بلکہ ایوانوں سے بھی یہی صدا بلند ہونی چاہیے کہ عزت کا معیار کثرت اولاد نہیں ہے، عزت کا معیار پیسہ نہیں ہے، بلکہ عزت کا معیار تقوی ہے۔ جب یہ چیز اور یہ شعور عوام کو دیا جائے گا تو پھر جو ہے دوڑ دولت کی طرف نہیں لگے گی، دوڑ پھر اللہ کے گھر کی طرف لگے گی، کیونکہ یہ انسان کا مزاج ہے نا، جہاں انسان کی عزت ہو وہاں انسان لپکتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ مثلاً بارش ہوئی ہو، پاؤں پھسل جائے تو انسان جو ہے بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے یا نہیں، کپڑے خراب ہوئے ہیں یا نہیں، یہ چیز انسان بعد میں دیکھتا ہے، پہلے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں، کیونکہ عزت یہ انسان، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری عزت ہو معاشرے کے اندر، یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو جب مولوی بھی عزت جو ہے دولت کو دے، پیر بھی عزت دولت کو دے، اور دنیا دار بھی عزت دولت کو دیں، تو پھر دولت کی طرف تو دوڑ لگے گی۔ پھر ہر شخص کہے گا کہ عزت اسی چیز میں ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، پھر وہ کوشش کرے گا کہ میں جس طرح بھی آتی ہے دولت حاصل کروں، اور وہ دولت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی کر گزرے گا، حلال حرام کی تمیز بھول جائے گا۔ تو اب یہ شعور دینے کی ضرورت ہے کہ عزت دولت میں نہیں ہے، اور دولت کی نفی بھی نہیں کی اسلام نے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو کہ دولت نہیں کمانی چاہیے، دولت کمائیں، اور دولت عثمان ہو، دولت قارون نہ ہو۔ قارون کے پاس بھی دولت تھی، حضرت عثمان کے پاس بھی تھی، لیکن ان دونوں میں فرق ہے، دولت کی نفی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دیا ہے، اور اسلام نے ہر چیز کو ایک ترتیب اور ترویج کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر عزت ہے کسی کی اللہ کی بارگاہ میں تو وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ انسان اللہ کے گھر کی طرف آئیں، سجدہ کریں، اللہ کو تہجد گزاری کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، نیکی کی طرف آئیں، تاکہ انسان اللہ کی بارگاہ میں معزز ہو جائیں اور عزت والے ہو جائیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حج ہے یہ مساوات کی عملی تصویر ہے، اور اس سے اونچ نیچ معاشرے کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اللہ کے گھر کا حج کر کے آئے، سارے اراکین وہ ادا کرے، اور بعد میں آ کے اپنے وطن آ کے، اپنے ملک میں آ کے پھر وہی اونچ نیچ اور پھر وہی تفریق شروع کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے حج کا نور حاصل نہیں کیا۔ وہاں جا کے تو سارے ایک ہو گئے، بادشاہ بھی
گدھا بھی، امیر بھی، غریب بھی، عربی بھی، اجمی بھی، پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان ایک ہو گئے اور ایک ہی لباس پہن لیا اور ایک ہی صدا ہے زبانوں کے اوپر، لبیک اللہم لبیک۔ اور جب حج کر لیا تو پھر آ کے پھر وہی کام شروع کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ حج کا نور حاصل نہیں ہوا۔ تو مساوات کی جو عملی تصویر وہاں پہ قائم کرتے ہیں لوگ، تو یہاں آ کے بھی اس کی جو ہے اس کا عملی اظہار انسان کی زندگی سے نظر آنا چاہیے۔ اس کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ حج ہمیں ماضی کی یاد تازہ کروا دیتا ہے۔ آپ جتنے بھی اراکین ہیں ان کی طرف آپ غور کریں تو اس سے ہمارا ماضی کا جو ایک فلسفہ ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ مثلا طواف کعبہ ہے، کعبہ کے چکر کاٹنے ہوتے ہیں اور اس میں 3 چکر رمل کے ہوتے ہیں، یعنی کاندھا ننگا کر لے طواف کرنے والا اور بازو اٹھا لے اکڑ اکڑ کے، جس طرح پہلوان کھاڑے میں چلتا ہے اس طرح پہلے 3 چکر وہ کاٹیں۔ اب یہ حکم ہے، اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ قرآن یہ بھی کہتے ہیں ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ متکبر کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہاں یہ ہے کہ اکڑ اکڑ کے چلیں، جس طرح پہلوان بازو اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں آپ اس طرح چلیں۔ تو جب ہم نے غور کیا تو پتہ چلا کہ فتح مکہ پہ جب مسلمان آئے تھے تو کفار اور مشرکین اپنی چھتوں پہ تھے اور انہوں نے دیکھا کہ جہاں سے مسلمان گئے تھے تو اس وقت ان کی حالت بہتر تھی، وہاں جا کے مسلمانوں نے جنگیں لڑیں، اپنا مال قربان کیا، بہت ساری قربانیاں پیش کیں، تو اس وقت مسلمانوں کی حالت خستہ تھی۔ تو اب جب آئے تو مسلمان کمزور تھے، تو کفار اور مشرکین کہنے لگے دیکھو یہاں سے گئے تھے تو پاورفل تھے، اب یہ کمزور ہو کے آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کاندھے ننگے کر لو، اپنے بازو اٹھا لو اور پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کے چلو، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ صحابہ کمزور نہیں ہوئے، صحابہ اسی طرح پاورفل ہیں، جس طرح یہاں سے گئے تھے وہ پاورفل تھے، آج بھی اسی طرح پاورفل ہیں۔ تو یہ فلسفہ کسی یہودی یا عیسائی کا تو ہو سکتا ہے، کسی نشئی بھنگی کا تو ہو سکتا ہے کہ صحابہ جنگوں میں ڈرتے تھے یا معاذ اللہ ڈرپوک تھے، یا کسی مومن اور مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام جو ہے آخری دم تک انہوں نے جو ہے جرأت اور بہادری کے مظاہرے کیے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ رمل کے چکر کاٹو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم پاورفل ہیں۔ تو اب جو ہے اب بھی جب حاجی جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے تو وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ اب نہ تو کافر چھتوں پہ کھڑے ہیں، نہ کوئی مشرک دیکھ رہے ہیں ان کو، بلکہ مشرکین کا تو داخلہ بھی منع کر دیا گیا ہے حرمین کی حدود میں۔ تو اب جو ہے اب کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو اب اس لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ جس وقت ایسا کریں گے، یعنی رمل کے چکر کاٹیں گے، تو صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ تو یہ ہمیں ماضی کی طرف جو ہے پلٹایا جا رہا ہے اور اس طرف ہماری توجہ کرائی جا رہی ہے کہ تم اپنے ماضی میں دیکھو، تم ماضی میں کیا تھے۔ تو اس وقت جب انسان اس طرح کرتا ہے تو ماضی کی ایک یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آب زمزم کو دیکھ لیں، آب زمزم کے لیے حکم ہے کہ کھڑے ہو کے پئیں یہ پانی۔ وہ ایک چشمہ ہے جو اللہ نے جاری کیا ہے، اور پوری دنیا کے چشمے اللہ نے جاری کیے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، لیکن کسی چشمے کے پانی کو کھڑا ہو کے پینے کا حکم نہیں دیا۔ آب زمزم کے لیے حکم دیا کہ اس کو کھڑا ہو کے پیو، یہ اس کا پروٹوکول ہے آب زمزم کا، اور اس میں شفا بھی رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ بلکہ حضور کی ایک حدیث ہے، میرے حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جس نیت سے آب زمزم پیا، اللہ تعالیٰ اس کی وہ مراد پوری فرما دے گا۔ اور یہ خاصیت آب زمزم کی ہے۔ سین حرم تھا اور ایک بہت بڑے محدث وہاں پہ تشریف فرما تھے، تو لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ ان کی طرف لپکنے لگے تاکہ ہم ان سے ملاقات کر لیں، ہاتھ ملا لیں، مصافحہ کر لیں۔ تو لوگ ان کی طرف پلٹے، ایک جمع غفیر لوگوں کا اکٹھا ہو گیا، ایک رش لگ گیا ان کے پاس، لوگ لائنوں کے اندر جا کے مصافحہ کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، بہت بڑے محدث تھے۔ تو ایک شخص کے ذہن میں یہ حدیث تھی، انہوں نے گیز آب زمزم پیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہو میں ان کے پاس چند گھڑیاں بیٹھ جاؤں اور چند لمحے بیٹھوں، کیونکہ اللہ کے جو نیک ہوتے ہیں، برگزیدہ ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، ان کے پاس چند گھڑیاں بیٹھنا یہ بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے موقع مل جائے، لیکن جب رش دیکھا وہاں تو بڑی مشکل سے سلام کا موقع مل رہا ہے، تو کیسے بیٹھوں گا؟ تو انہوں نے آب زمزم پیا اور اس نیت سے پیا کہ میں ان سے حضور کی کچھ حدیثیں سنوں گا۔ پھر جب ان کی باری آئی ملاقات کی، قریب ہوئے اور کہا کہ کیا یہ واقعی حضور کی حدیث ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ آب زمزم جس نیت سے پیو وہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تو محدث کہنے لگے ہاں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ میرے حضور کی حدیث ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں ابھی آب زمزم پی کے آیا ہوں اور میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں اللہ کے نبی کی 100 باتیں آپ سے سنوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر سارے کام بعد میں ہوں گے، آپ بیٹھ جائیں،
پہلے اس حدیث پہ قبولیت کی مہر لگ جائے، باقی سارے کام بعد میں ہوں گے۔ تو جو جس نیت سے آب زمزم پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ مراد پوری فرما دیتا ہے، اس کی وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اس میں شفا رکھ دی گئی، اور اس کا پروٹوکول ہے کہ کھڑے ہو کے پیو۔ باقی چشمے بھی اللہ نے جاری کیے، یہ بھی اللہ نے جاری کیا، تو پتہ چلا کہ باقی چشمے اللہ نے جاری کیے ہیں، لیکن اس چشمے نے اللہ کے نبی کے قدموں کے بوسے لیے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل کے قدموں سے جاری ہوا ہے، تو اس لیے اس کا یہ اعزاز ہے، پروٹوکول ہے کہ اس کا پانی کھڑے ہو کے پیا جائے۔ تو ماضی کی طرف فوراً انسان پلٹ جاتا ہے۔ اسی طرح حجر اسود کا بوسہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ جاتے تھے حجر اسود کے قریب ہوتے تھے، بوسہ لیتے تھے، تو حضرت عمر کہتے کہ میں اس لیے تمہیں نہیں چومتا کہ تم جنت سے آئے ہوئے پتھر ہو، بلکہ میں اس لیے تمہیں چومتا ہوں کہ تجھے اللہ کے نبی نے بوسہ دیا ہے، تجھے حضور نے چوما ہے۔ یہ ایک پتھر ہے، لوگ قریب ہوتے ہیں اس کے، اور وہاں جا کے آپ دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت مندی عطا فرمائی ہے، لوگ جان لگا دیتے ہیں حجر اسود تک پہنچنے کے لیے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت مندی عطا نہیں فرمائی، آج کے اس درس قرآن کی تقریب کے توسط سے اللہ تعالیٰ ان کو حاضری عطا فرمائے، اور وہاں جا کے دیکھیں اپنی اکلوتی اولاد کے لیے انسان کے دل میں اتنی محبت اور کشش نہیں ہوتی جتنی حجر اسود کے لیے ہوتی ہے انسان کے اندر، اور کوشش ہوتی ہے کسی طرح قریب ہو جاؤں، ایک دفعہ چوم لوں اس کو، ایک دفعہ ہاتھ لگا لوں حجر اسود کو۔ تو یہ ایک پتھر ہے۔ دوسری جانب دیکھیں مقام ابراہیم، وہ بھی ایک پتھر ہے، لیکن اللہ کے نبی کے قدم لگے ہیں، ادھر حضور کے لب لگے ہیں۔ اسلام نے تو پتھروں سے دور کیا ہے، پہلے پتھروں کے مجسمے بنا کے ان کی پوجا کی جاتی تھی، تو اسلام نے پتھروں سے دور کیا، لیکن ان پتھروں کے قریب کر لیا اسلام نے، اور کہا کہ ان کے پاس جاؤ، ان کو چومو۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، وہ بھی تو ایک پتھر ہے۔ تو جس وقت ہم نے پلٹ کے دیکھا اور اپنی تاریخ پہ غور کیا تو پتہ چلا کہ ایک پتھر وہ ہے جس نے اللہ کے نبی کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، اور ایک پتھر وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے بوسے دیے ہیں۔ تو یہ ماضی کی طرف انسان کی توجہ پلٹ جاتی ہے۔ اسی طرح میں اپنی بات کی اختتام کی طرف لے کے جاؤں، صفا و مروہ کی صحیح ہے، اور یہ نصف میل کی دوڑ ہے، ایک چکر نصف میل بنتا ہے، اور یہ 3.5 میل بن جاتے ہیں، اور وہاں آپ جائیں تو صبح شام رات دن دوپہر جو ہے ہر وقت وہاں پہ دوڑ لگی ہے، اور بچے بوڑھے مرد عورتیں سارے وہاں پہ دوڑ رہے ہیں، صفا و مروہ کی صحیح کر رہے ہیں۔ جب ہم نے تاریخ پہ غور کیا، ہم نے پلٹ کے دیکھا تو پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم جس وقت حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو لے کے آئے تھے، اس وقت یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، وادی غیر ذی زر جس کو قرآن نے کہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے ان کو چھوڑا اور آپ پلٹنے لگے، گھوڑے کی لگام آپ نے درست کی، تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ یہاں اس ویرانے میں مجھے اور اس معصوم سے بچے کو آپ کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جو ہے حضرت ہاجرہ نے دوسری بار کہا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری بار انہوں نے پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ آپ نے پیچھے رخ بھی نہیں کیا۔ تو حضرت ہاجرہ بھانپ گئیں کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ تو پھر پوچھتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم پھر پیچھے پلٹے اور آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میری امیدوں کے اس نونہال کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، پھر اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اس وقت یہاں پہ کچھ نہیں تھا، اللہ کے گھر کی تعمیر بھی بعد میں ہوئی، اور یہاں پہ آبادیاں بھی بعد میں ہوئیں۔ اس وقت انسان تو کیا حیوانوں کا وجود بھی نہیں تھا، لیکن حضرت ہاجرہ نے صبر و استقامت کی ایسی داستان رقم کی کہ آنکھ کا گوشہ بھی نہیں بھیگنے دیا، اور زبان پہ شکوہ کا ایک لفظ بھی نہیں لے کے آئیں، اور وہاں پہ آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ ایام گزارے۔ اور جب جو مال و اسباب تھا، سفر کا زاد رہا ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہوئیں، پانی ختم ہو گیا، تو پھر آپ جو ہے دوڑیں، چھاتیوں کے سے دودھ بھی خشک ہو گیا، حضرت اسماعیل روئے، تو آپ صفا کی پہاڑی پہ دوڑیں، پھر پلٹ کے آئیں کہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو جائے، پھر بیٹے کو دیکھتی ہیں، پھر مروہ کی پہاڑی کی طرف دوڑتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اتنا پسند کیا، آپ نے فرمایا کہ صبر و استقامت کی داستان رقم کرنے والی میری بندی، تو نے ایک عورت ہو کہ اس طرح صبر کی داستان رقم کی ہے، اب میں تیرے اس عمل کو جو ہے اتنا پسند کرتا ہوں کہ تیری ان راہوں پہ میں اپنے نبیوں کو بھی دوڑاؤں گا، میرے ولی بھی دوڑیں گے تیری ان راہوں پہ، اور اللہ کے نبی دوڑتے رہے ان راہوں پہ، خود سید الانبیاء دوڑے ہیں۔ اور اب جائیں وہاں پہ میلین اخضرین، آپ دیکھیں سروں کا سمندر ہوتا ہے وہاں پہ، اور اتنا رش کہ پوری دنیا میں اتنا بڑا اجتماع کہیں نہیں ہوتا جتنا بڑا اجتماع وہاں پہ منعقد ہوتا ہے۔
بچے بھی دوڑ رہے ہیں، بوڑھے بھی دوڑ رہے ہیں، جوان بھی دوڑ رہے ہیں، مرد عورتیں دوڑ رہے ہیں، سارے دوڑ ہی لگی ہوئی ہے۔ صبح جائیں دوڑ لگی ہے، دوپہر کو جائیں دوڑ لگی ہے، شام کو جائیں، رات کو جائیں، تہجد کے ٹائم جائیں، جب آپ جائیں گے وہاں پہ دوڑ لگی ہوگی۔ کیا وہ پانی کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، پانی تو ان کے پاس ہوتا ہے، بلکہ جو ہے اب تو وہاں پہ جگہ جگہ کولر نصب کیے گئے ہیں ٹھنڈے پانی کے۔ کیا وہ اپنی اولاد کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ اولاد تو بعض لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، بعض لوگوں کے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ وہ اولاد کے لیے دوڑ رہے ہیں، نہ وہ پانی کے لیے دوڑ رہے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کی اس بندی کی سنت کو پورا کر رہے ہیں۔ اور خود سید الانبیاء ان راہوں پہ دوڑے، حضور کے صحابہ دوڑے، حضور کی امت کے جو ہے تابعین اور نیک لوگ دوڑے، اور قیامت تک یہ دوڑ لگی رہے گی۔ اب تو وہاں پہ بڑا کچھ بن گیا ہے، آسودگیاں ہیں، آسانیاں ہیں، فرش بن گئے، چھتیں بن گئیں، اے سی لگ گئے۔ جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی دوڑ لگی تھی، اب بڑا کچھ بن گیا، اب بھی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمیں ماضی کی طرف پلٹایا جا رہا ہے کہ تم اپنا ماضی دیکھو، یہ تمہارا ماضی ہے۔ جتنے بھی ارکان ہیں ان پہ آپ غور کریں تو یہ ہمیں ماضی کی طرف پلٹا کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا وہ عام فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو استطاعت عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اس فریضے کو ادا کرے، اور اگر کسی کو یہ سعادت مندی نہیں ملی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پاک گھر کی حاضری و زیارت نصیب فرمائے۔ آج کے درس قرآن کا یہی ایک مقصد تھا کہ اللہ کے گھر کی جو ایک جستجو ہے اور ایک جو کشش انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے اور اس طرف ہم دوڑیں، کیونکہ حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا اللہ کا گھر، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ صدا دو کہ میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری یہ کمزور و نحیف آواز جو ہے پوری دنیا کے لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آواز دینا تیرا کام ہے، اور ماؤں کے رحموں کے اندر، باپوں کے صلبوں کے اندر اور قیامت تک آنے والے مومنین تک اس آواز کو پہنچانا میرے رب ذوالجلال کا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے وہ صدا بلند کی، تو جس نے لبیک کہا، ایک بار کہا تو ایک بار وہ جائے گا، جس نے 2 بار کہا وہ 2 بار جائے گا، جس نے 10 بار لبیک لبیک کہا وہ 10 بار کہے گا، تو جس نے لبیک کہا لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک عالمی اجتماعیت اس کو حاصل ہو گئی، اور یہ اس کا اعزاز ہے اللہ کے اس فریضے کا۔ اجتماع منعقد کرنے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، دعوت دینی پڑتی ہے، اشتہارات بنوانے پڑتے ہیں، لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، انتظامات کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا اجتماع ہے جس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، کسی کو دعوت نہیں دینی پڑتی، کسی کو کہنا نہیں پڑتا، بلکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک کشش ہے۔ لوگ سجدوں میں دعائیں کرتے ہیں، تنہائی میں رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں اپنے گھر کی حاضری عطا فرما۔ اور لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، علاقہ وطن چھوڑتے ہیں، اپنے بیوی بچے رشتہ دار خاندان چھوڑتے ہیں، اور سب کچھ چھوڑ کے پیسہ لگا کے جو ہے اس اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے ان کو بلایا نہیں، یہ کشش ان کے دلوں کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار حاضری عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری و زیارت عطا فرمائے۔